اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. نہایت واجب الاحترام محترم و مکرم و معزز سامعین گرامی، الحمدللہ تمام مسلمان اہل ایمان جو ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے. رمضان اور اس کے ساتھ قرآن کا ایک خاص تعلق ہے. تو یہ ایک چونکہ طویل موضوع ہے، میں نے سوچا کہ آج آپ کے ساتھ جو ہے وہ مختصر سی بات حفاظت قرآن مجید کے حوالے سے کی جائے. یہ تو ہم سب مسلمان مانتے ہیں کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن اس کی جو حفاظت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کن ذریعوں سے کس طریقے سے کی. مثال کے طور پر مستشرقین ہیں جو اہل مغرب کے جو لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ اسلام کو جب اسٹڈی کرتے ہیں پڑھتے ہیں تو وہ پتہ کس لیے پڑھتے ہیں؟ غلطیاں نکالنے کے لیے وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کون کون سی غلطیاں. بڑی انہوں نے تحقیقی کی، بڑا کچھ کیا، لیکن ان کو ملا تو کچھ نہیں. لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں تو کم از کم اتنا معلوم تو ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کا حفاظت کا ذمہ تو رب تعالیٰ نے خود لے لیا ہے، لیکن اس کے ذرائع کون سے بنے، ذریعے کون سے بنے. جیسے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت کی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. دو باتیں ہیں. اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنا ذکر نازل کیا، یعنی اپنی کلام، اپنی بات، جو اپنا حکم جو ہے وہ میں نے نازل کیا، یعنی قرآن مجید. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور میں خود ہی اس کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہوں، میں خود اس کا نگہبان ہوں، میں خود اس کی حفاظت کروں گا. اب اللہ تعالیٰ کی ذات کو کسی بندے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ جناب وہ کوئی ذریعہ بن دے. اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اب دیکھیں، میں ایک مثال دینے لگا ہوں. ہم سوچتے ہیں کہ ہم جب تک کام نہیں کریں گے ہمارے پاس کھانا پینا روٹی نہیں آئے گی. دنیا کے اندر کتنی ایسی مخلوقیں ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ کوئی زمینداروں والا کام نہیں کرتے، کوئی کاروبار نہیں کرتے، کوئی بزنس نہیں کرتے، لیکن وہ کھانا کھا کے سوتے. ہم روز دیکھتے ہیں اس مخلوق کو، پرندوں کو دیکھ لیں، مچھلیوں کو دیکھ لیں، ہر ایک کا وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے. میں نے ایک مثال دی. بہت سامعین گرامی، قرآن مجید جب نازل ہوا تو اس کی پہلی 5 آیتیں نازل ہوئی. جب پہلی 5 آیتیں نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس بات کو بھی ہم نے سمجھنا ہے کہ قرآن مجید شروع تو الحمدللہ سے ہوتا ہے، اچھا، اور جناب ختم بالناس سے ہو رہا ہے. لیکن میں بیان کر رہا ہوں، کوئی بھی مسلمان اس سے آپ پوچھیں گے وہ آپ کو بتائے گا قرآن مجید کی پہلی آیتیں بھائی جان سورہ علق کی پہلی 5 آیتیں نازل ہوئی ہیں. تو سورہ فاتحہ سے شروع ہو گیا ہے. اچھا، اس بات کو سمجھنا اس لیے ہے کہ جو بڑے بڑے فقیہ محدث جو گزرے ہیں نا، انہوں نے اس بات کو ہمیں سمجھایا ہے 2 باتوں کے ذریعے سے. وہ کہتے ہیں ایک ہے قرآن مجید کی نزولی ترتیب، جس طرح نازل ہوا. ایک ہے توقیفی. نزولی کے لحاظ سے ہم دیکھیں تو پہلی آیت بنتی ہے قرآن مجید کی سورہ علق 30ویں پارے کے اندر، اور آخری آیت بنتی ہے سورہ مائدہ 6 پارے کے اندر. لیکن قرآن مجید کو ہم دیکھتے ہیں وہ تو الحمد سے شروع ہوتا ہے، والناس پہ ختم ہو رہا ہے. اس لیے فقہا محدثین بزرگوں نے اس کی 2 اصطلاحیں کہی، ایک نزولی، ایک توقیفی. اب یہ جو توقیفی ہے، یہ جو آیت جہاں جس وقت جس موقع پر نازل ہوتی گئی، اس کو کہتے ہیں توقیفی. اس کو توقیفی کیوں کہتے ہیں؟ اس کو ہم سمجھتے ہیں. اس کو توقیفی اس لیے کہتے ہیں کہ جب قرآن مجید کی آیات کریمہ نازل ہو رہی تھی تو ایسے ایک دفعہ حکم نازل نہیں ہو رہا تھا.
جو عمل جو بات اللہ تعالیٰ کی ذات نے سمجھانی ہوتی تھی معاشرے کے لحاظ سے، اس پر بہت زیادہ مثالیں ہیں قرآن مجید کے اندر، وقت کی کمی ہے، تو وہ اس لحاظ سے جب آیت نازل ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جو وحی لکھنے والے کاتبین وحی جن کو ہم کہتے ہیں، 4 جو مشہور کاتبان وحی ہیں، 4 خلفائے راشدین، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ دیگر صحابہ کرام جو ہے وحی کو لکھتے تھے. تو اب یہ آیت کوئی صورت نازل ہوتی، آپ دیکھیں اس وقت کوئی پیج تو تھی نہیں، ورق تو تھے ہی کوئی نہیں، یا تو سینوں کے اندر حفظ کیا جاتا تھا تو یا لکھا جاتا تھا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ صحابہ کرام کو فرماتے کہ اس آیت کو فلاں سورت کے اندر لکھ دو. اس کو ہم کہتے ہیں ترتیب توقیفی، یعنی جو آیت جس موقع پر جس وقت نازل ہونی ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیا کرواتے؟ خود لکھوا لیتے. کس سے؟ صحابہ کرام سے. اس سے ایک بات ہمیں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ قرآن مجید کا جو جمع ہونے والا شروع والا سلسلہ ہے یہ بعد والا نہیں ہے، یہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی زندگی کے اندر ہی جمع ہونا شروع ہو گیا تھا، لکھنا شروع ہو گیا، کاتب لکھنے شروع کر دیے. اچھا، اب یہ بات سمجھ میں آئے کہ لکھا کہاں پر تھا؟ کتابی شکل میں تو موجود نہیں تھا، یہ بات رہ گئی. اب اس وقت ان کے پاس جو سورسز تھے، جو چیزیں ان کے پاس موجود تھیں، ان صحابہ کرام نے پوری ایمانداری کے ساتھ اس کو لکھا. اب دیکھیں 4-5 چیزیں ایسی تھیں کہ جن پر قرآن مجید جو ہے جن کو لکھا جاتا تھا. کھجور کی جو پتے ہیں ان پر، اس کے بعد جس کو ہم سکڑا کہتے ہیں، چھلکا جو ہے اس پر لکھا جاتا قرآن مجید. یا یہ جو اونٹ ہوتا ہے، اونٹ کی جو یہ کوہان کی جو بڑی ہڈی ہوتی ہے وہاں پر لکھا جاتا، لکڑیوں پر، پتھروں پر لکھا جاتا. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صندوق تھا. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ صندوق بھرا پڑا تھا ان چیزوں کے اندر، ان چیزوں سے، لکھائی ہوئی چیزوں سے. یعنی قرآن مجید جو وحی تھی وہ لکھی ہوئی تھی. اچھا، اب اس کا مطلب یہ ہوا کتابی شکل کے اندر تو موجود نہیں تھا قرآن مجید، لیکن لوگوں کے سینوں کے اندر موجود تھا، یہ تو ہم کہتے ہیں. لیکن روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کتابت جو ہے، لکھی ہوئی چیزیں پہلے بھی موجود تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے. اور ان کے ذرائع کون سے تھے؟ کھجور کے پتے، لکڑی، پتھر اور یہ ہڈیاں وغیرہ، ان چیزوں پر وہ لکھتے تھے. اچھا، یہ تو ذریعے وہ تھے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت کے لحاظ سے موجود تھے. اچھا، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب دنیا سے پردہ فرما گئے، اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کبھی بھی کوئی کام ایسا نہیں کرتے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. ایک جنگ ہوئی، جنگ یمامہ اس کو کہتے ہیں. یہ ختم نبوت کے لحاظ سے پہلی جنگ تھی. اور اس جنگ کے اندر تقریباً 700 حفاظ کرام، یعنی 700 جو قرآن مجید کے حافظ تھے وہ شہید ہو گئے، اور 70 جو ہے وہ قاری قرآن وہ شہید ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہوا تھا کہ جو بڑے بڑے صحابہ کرام تھے جن کو قرآن مجید یاد تھا وہ شہید ہو گئے تھے. اب جو دوسرے صحابہ کرام تھے ان کو فکر لگی، وہ فکر والے لوگ تھے، فکر لگی کہ اب صحابہ کرام تو دنیا سے جا رہے ہیں، قرآن مجید کو تو سنبھالنا ہے، اس کا حفاظت بے شک اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود لیا ہے، ہم نے بھی تو کچھ کرنا ہے نا، کچھ ذمہ داریاں ہماری بھی تو ہیں. اچھا، اب یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے جا کر عرض کی، امیر المومنین کہ ہم چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کو ایک کتابی شکل کے اندر لے آئیں. اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں وہ کام نہیں کروں گا جو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. اس بات کے اندر بھی 2 باتیں، میں وہ کام نہیں کروں گا جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، حضور نے کتابی شکل میں نہیں لکھوایا، میں بھی نہیں لکھوں گا. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھایا، بتایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین شہید ہوتے جا رہے ہیں، اب پیچھے حافظ قرآن جو ہے وہ نہیں ہے،
اس کی حفاظت کا ذمہ. اب یہ دیکھیں کہ ضرورت بن گئی تھی، یہ ایک ضرورت تھی کہ اس کو ایک کتابی شکل کے اندر لیا جائے. اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت زید بن حارث جو آپ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، آپ کے قریب تھے بالکل، ان سے جا کر کہا. انہوں نے بھی کوئی بات نہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں یہ کام نہیں کروں گا، یہ کام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، میں کیسے کروں گا. انہوں نے بھی پھر وہی دلیل دی کہ دیکھیں اب حفاظ قرآن جو ہے وہ دنیا سے جا رہے ہیں، تو اس کا کوئی نہ کوئی حفاظت کا ذمہ جو ہمارے ذمہ لگتا ہے ہمیں تو کرنا چاہیے. چنانچہ ایک کمیٹی بنائی گئی اور اس کمیٹی نے پوری ذمہ داری کے ساتھ ایک ایک آیت کو پتہ نہیں کتنی دفعہ تمام صحابہ اکرام کے جو ہے وہ سنتے، ایک دوسرے سے سنتے، بڑی تحقیق کے ساتھ قرآن مجید کا ایک نسخہ جو ہے وہ تیار ہوا. اب ایک نسخہ تیار ہوا، سلطنت تو بڑھتی جا رہی تھی، سلطنت اتنی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جب آپ کی دور حکومت آئی تو سلطنت تو 22 لاکھ مربع میل بڑھ گئی. اب سلطنت زیادہ ہوگی. اب معاملہ یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی سے جو ہے ان کی جب خلافت آئی، جب ان کی خلافت آئی تو چونکہ جنگیں بھی ہو رہی تھی، سب کچھ ہو رہا تھا، تو ایک صحابی ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ واپس آئے ایک جنگ سے، واپس آ کے انہوں نے امیر المومنین کہا، عرض کیا امیر المومنین کہ میں بڑی عجیب بات سن کے آیا ہوں. اب چونکہ قرآن مجید ایک ہی لکھا ہوا تھا، میں بڑی عجیب بات سن کر آیا ہوں. کیا بات سن کر آیا؟ میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پہ ہم پنجابی ہیں یہاں پر، میں گجرات میں ہوں، سیالکوٹ والے جناب آگے گجرانوالے والے لاہور والے سب کو اکٹھا کر لیں، سب بولیں گے تو ان کے الفاظ جو ہے وہ علیحدہ رہتا ہوں گے. اب مطلب ہم کبھی کبھار ان کا مذاق بھی اڑا دیتے ہیں، یار یہ کیسے بول رہے ہیں. تو اسی طرح عربی کا جو ہے نا، ہر ملک کے اندر جو عربی کے الفاظ ہیں وہ علیحدہ رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ لفظوں کے اندر فرق ہے. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ امیر المؤمنین مجھے ایک بات کا خطرہ ہے، میں تو لڑائی جھگڑے دیکھ کر آیا ہوں لوگوں کے اندر. کس چیز کا لڑائی جھگڑا دیکھ کر آئے ہوں کہ لوگ تو قرآن کے بارے میں لڑ رہے ہیں، ایک کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ ہے. اب چونکہ ہر بندہ اپنی زبان میں پڑھ رہا تھا، یہ تو عربی، لیکن ہر بندہ اپنی زبان میں پڑھ رہا تھا، تو یہ بڑی فکر کی بات ہے. فوری طور پر وہی کمیٹی کو دوبارہ ایکٹیو کیا، پھر جناب قرآن مجید کو پھر دوبارہ اسی لحاظ سے پھر لکھا گیا. پھر 9 نسخے جو ہے اس کے تیار کیے. پھر ان 9 نسخوں کو پوری جگہ جہاں جہاں بھی وہ سلطنت تھی مسلمانوں کی وہاں تک ان کو پہنچا دیا. پھر جتنی بھی وہ جو دوسری جتنی قریش کی زبان جو تھی اس کے اندر اس کو پھر کنورٹ کیا. پھر جتنی بھی دوسری جگہ پر جو بھی دوسرے الفاظ میں جو اپنی زبان کے اندر قرآن پڑھتا اس کو منع کر دیا. پھر اس طرح صحابہ کرام نے ان کی حفاظت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان سے لی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات نے سینوں کے اندر بھی رکھا. لیکن میں ایک جدید تحقیق آپ کو بتانے لگا ہوں. 1933 کے اندر ایک تحقیق کی، جرمنی کی ایک یونیورسٹی ہے، انہوں نے تحقیق کی. اچھا انہوں نے 1933 کے اندر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جدید دور شروع ہو رہا تھا، جدید دور شروع ہو رہا تھا. انہوں نے تحقیق کی قرآن مجید پر، کیونکہ ہم مسلمان ہمیشہ دعویٰ کرتے رہتے ہیں اور ہمارا دعویٰ آج بھی الحمدللہ قائم ہے کہ قرآن مجید کے ایک لفظ کے اندر بھی ذرا برابر بھی آج تک کوئی کمی پیشی نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ کی ذات بھی فرماتے قل فاتوا بسورۃ مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. اللہ تعالیٰ کی ذات کا قرآن مجید کے اندر چیلنج ہے کہ ایک سورت لے آؤ، ایک آیت ہی لے آؤ، مل کے سارے. اچھا جی، اب یہ 1933 کے اندر انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ قرآن مجید جو ہے اس کے اندر غلطی کوئی نہیں ہے. تو 1400 سال تو گزر گئے. اس کے بعد ہاتھوں والے جو ہے لکھے ہوئے نسخے بھی ہیں، مشینی والے نسخے بھی ہیں. انہوں نے 42,000 نسخے جو ہیں، کہتے ہیں کہ 3 ادوار ان کو لگی، 82,000 نسخے پوری دنیا سے اکٹھے کیے. پوری دنیا سے 82,000 نسخوں کو اکٹھا کیا، ان کی کاپیاں لی، ان کی کاپیاں بنا کر پھر انہوں نے چیک کیا، ان کو دیکھا 82,000 نسخوں کے اندر 82,000. ہم کسی عام کتاب کی بات کریں نا ہمیں، بلکہ جو جن پر ہمارا ایمان بھی ہے، میں کہتا ہوں پاکستان کے اندر میرے پاس بھی 2-4 کتابیں ایسی ہیں
جو ہمارے دوسرے مذہب والے دوست ہیں ان کے اندر میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ علیحدہ علیحدہ چیپٹر ہی علیحدہ ہو گئے ان کے، لیکن ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ الحمدللہ ایک لفظ زیر زبر کا بھی کوئی فرق نہیں۔ بہرحال انہوں نے 30 سال لگا کر تحقیق کی، اور تحقیق کرنے کے بعد انہوں نے جو اپنا خلاصہ نکالا، بات نکالی، وہ کہتے ہیں ایک چیز کا ہمیں صرف فرق نظر آیا۔ وہ فرق کیا تھا؟ وہ انسان جو لکھنے والے تھے، ہاتھوں کے ساتھ جو لکھنے والے تھے، کاتب جو تھے، لکھنے والے تھے، ان کی وجہ سے غلطی ہوئی ہے، کسی جگہ زبر نہیں یا زیر نہیں یا نقطہ نہیں، پیش نہیں، ورنہ کسی ایک عبارت کے اندر، کسی ایک جملے، کسی ایک لفظ کے اندر ذرا برابر بھی غلطی نہیں۔ یہ کون گواہی دے رہے ہیں؟ غیر مسلم۔ ہم تو کہتے ہیں۔ تو محترم سامعین گرامی، اب اس پر میں ایک واقعہ آپ کو عرض کر کے پھر بات میں ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کا حفاظت کا جو ذمہ ہمیں تو اجر و ثواب لینے کے لیے ہم تو اس کو پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک ذریعہ ہم پہ بنا دیا، ورنہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ضرورت کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بازار ہے 100 کے اکاز، جہاں پر جیسے ہمارے یہاں میلے لگتے ہیں نا، وہاں پر بھی مکہ کے اندر، مکہ اور طائف کے درمیان کے اندر ایک گراؤنڈ طرح کا علاقہ تھا، وہاں پر میلہ لگتا تھا، وہاں پر بازار 100 کس لیے کہتے ہیں، وہاں پر بازار بھی لگتا تھا۔ تو وہاں پر جو میلہ لگتا تھا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھتے تھے کہ جہاں پر لوگ اکٹھے ہوتے تھے، آپ ان کو دعوت دینے کے لیے، ایمان کی دعوت، ہدایت کی دعوت، اپنے رب کی طرف جو بلوانے کے لیے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دعوت دینے کے لیے جاتے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کا جانے کا ارادہ کیا، قصد کیا، تو ادھر جو شیاطین جو جن جو تھے، ان کے لیے ایک پریشانی کھڑی ہو گئی تھی۔ تو کہتے تھے کہ عرصہ دراز ہو گیا ہے کہ رب کی جو بات ہے وہ ہم تک نہیں پہنچ رہی، اللہ تعالیٰ کی جو بات ہے وہ نہیں پہنچ رہی، ہم اوپر جاتے ہیں، اوپر سے ہمیں آگ کے شعلے پڑتے ہیں، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی، ہم پھر بھاگتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت ہے، سورہ جن کی تفسیر کے اندر یہ لکھی ہوئی ہے۔ جتنے بھی جن شیاطین تھے اکٹھے ہوئے، انہوں نے کمیٹی بنائی، اکٹھے ہو کے جناب انہوں نے کہا کہ مشرق سے مغرب تک پھیل جاؤ، دیکھو تو صحیح کوئی بڑا کام ہوا ہے، کوئی بڑی بات آئی اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے، کوئی بڑی بات ہے کہ جس وجہ سے ہمیں بات سمجھ نہیں آ رہی۔ چنانچہ جتنے بھی جن جو تھے، شیاطین جو تھے، مشرق مغرب ہر طرف پھیل گئے۔ ادھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ دعوت کے لیے جا رہے تھے، لوگوں کو دعوت دینے کے لیے، سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا، ایک کھجور کا باغ تھا، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز جو تھی وہاں پر جو ہے وہ پڑھا رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز ادا کرا رہے تھے تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احد۔ یہ جو جن جو تھے نا، ان کی ایک جماعت جو تھی، انہوں نے ان آیتوں کو سن لیا۔ اب جب انہوں نے یہ آیت سنی تو یہ واپس بھاگے اپنے بڑے سرداروں کے پاس، اور بھاگ کر وہاں پر جا کر کہنے لگے، جو ہم کہتے تھے نا کہ بڑی بات ہونے والی، وہ بڑی بات ہو گئی، وہ بڑا کام ہو گیا۔ وہ بڑا کام کیا تھا؟ اللہ کا قرآن نازل ہو رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے جو بات سنی ہے وہ بات سچی ہے، ہم اس پر ایمان لے آئے۔ یہدی الی الرشد، یہ تو ہدایت والی جو نیکی ہے اس کی طرف بلانے والی بات ہے۔ فآمنا بھی، ہم تو ایمان لے آئے اس پر۔ ولن نشرک بربنا احد، وہ تو اس چیز سے منع کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کو خدا نہیں ماننا، ایک ہی خدا ہے۔ اب جب یہ آیت جنات جو ہے وہ بیان کر رہے تھے، بات کر رہے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ، جو ان کے جن جو تھے، شیاطین جو تھے، ادھر وہ بات کر رہے تھے، ادھر ان کی وہی الفاظ اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن بنا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما دیا۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن وقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ جن کہتے ہیں کہ آج ہم نے ایسا قرآن سنا ہے، ایسی بات سنی، اللہ کا پیغام سنا ہے کہ اس سے اچھا تو کوئی بات اور ہے ہی کوئی نہیں۔ قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، عجیب قرآن سنا ہے، ہم تو اس پر ایمان لے آئے، اس دعوت پر ہم ایمان لے آئے ہیں۔ تو معزز سامعین گرامی، آپ اندازہ لگا لیں، جن بھی سنے، شیاطین وہ بھی سنے، وہ بھی مان جائیں، اور غیر مسلم بھی سنے، وہ بھی مان جائیں۔ مثال کے طور پہ ایک یہودی تھا، اس نے، یہ مختلف کتب کے اندر واقعات لکھے ہوئے ہیں، ایک یہودی تھا، اس نے ایک نا، میں تھوڑا سا بارش کی وجہ سے تھوڑا سا آپ
کا ٹائم زیادہ لے رہا ہوں، ایک واقعہ بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ ایک یہودی تھا، اس نے تحقیق شروع کی قرآن مجید کے متعلق۔ اس نے کہا کہ میں قرآن سے غلطیاں نکالوں گا۔ یہ ایک فن ہوتا ہے کہ دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے نا اس کی کتابوں سے جو ہے وہ غلطیاں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس نے قرآن مجید کو لیا، قرآن مجید کو نیت کیا تھی، ارادہ یہ تھا کہ میں نے قرآن مجید کے اندر سے غلطیاں نکالی۔ اب وہ بندہ لکھتا ہے کہ جب میں نے قرآن کو کھولا تو 16واں پارہ نکل آیا، سورہ مریم نکل آیا۔ کہتا میرے ذہن کے اندر جو بات تھی جس وجہ سے میں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا تھا، وہ بات یہ تھی کہ چونکہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، یہ ان کی اپنی کتاب ہے۔ تو اپنی کتاب ہے تو اپنی کتاب میں اپنی باتیں زیادہ ہوتی ہیں، اپنی آپ بیتی زیادہ ہوتی ہے، اپنی باتیں زیادہ ہوتی ہیں، تو لہٰذا اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کے نام ہوں گے، آپ کی بیٹیوں کے نام ہوں گے، آپ کے رشتہ داروں کے نام ہوں گے، آپ کے آباء و اجداد کے نام ہوں گے۔ کہتے کہ جب میں نے قرآن کو کھولا، سورہ مریم دیکھی، تو جب میں نے یہ پڑھا نا تو میں حیران، اور پھر جو ہے وہ دلچسپی اور بڑھی۔ پھر میں نے اور پڑھا، سورہ قصص کو اور پڑھا، دوسری سورت کو پڑھا، کرتے 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 میں نے دیکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کسی ایک بیٹے کا نام بھی قرآن میں نہیں، کسی بیٹی کا جو ہے وہ نام بھی قرآن میں نہیں، کسی رشتہ دار کا بھی قرآن میں نام نہیں ہے۔ تو یہ بات جو ہے وہ میرے دل کے اندر یہ اثر کر رہی تھی کہ یہ کلام جو ہے وہ کسی انسان کا نہیں، یہ رب تعالیٰ کا ہی کلام ہے، یہ خدا کا ہی کلام ہے۔ تو اس بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے ہدایت والا رستہ دکھا دیا۔ تو معزز سامعین گرامی، یہ جو کلام اللہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص کتاب جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں خاص نوازا ہے، خاص امت کو دی ہے۔ پچھلے تمام انبیاء کرام کے واقعات اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے وہ ہم تک جو ہے وہ پہنچائے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ تو اس وجہ سے اس قرآن مجید فرقان حمید اتنی بڑی قیمتی کتاب ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کتاب کو، میں ایک بات اکثر کہتا رہتا ہوں، ہمارے استاد ہمیں کہتے تھے، میں وہ بھی آپ سے میں اکثر بھی کبھی کبھار کہہ دیتا ہوں، کہتے ہیں کہ ایک درخت ہے نا، ایک درخت، آم کا درخت لگا ہوا تھا، ہمیں استاد اس طرح سمجھاتے تھے، آم کا درخت لگا ہوا تھا، ایک بندہ جناب اس کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، سخت دھوپ تھی، تو ایک جانا سمجھدار بندہ گیا، اس نے کہا بھائی آم تو اتار لو۔ اس نے کہا مجھے تو ان کا نہیں پتا، میں تو صرف سایہ لیتا ہوں اس کا، جب گرمی آتی ہے میں تو صرف سائے کے لیے اس کو جو ہے استعمال کرتا ہوں، بس جب گرمی آتی ہے میں تو اس کے نیچے بیٹھ جاتا ہوں، بس جو ہے وہ میں دھوپ سے بچ جاتا ہوں۔ اس نے کہا بھائی اس کے اوپر جو پھل لگا ہوا ہے نا، اس کو کھا کر تو دیکھو نا صحیح، یہ بھی بڑا میٹھا ہے، یہ بھی بڑا ذائقے دار ہے۔ تو معزز سامعین گرامی، اللہ تعالیٰ کی ذات نے سورہ بقرہ کی دوسری آیت کے اندر کیا فرمایا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پہلے کہا اس میں شک نہیں، یہ سمجھ لو، پہلے یہ دل کے اندر بات کو بٹھا لو کہ یہ شک والی بات ہے ہی کوئی نہیں اس کے اندر۔ پھر فرمایا ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے کن کے لیے؟ متقین کا مطلب کیا ہے؟ بات ماننے والے، حکم ماننے والے، تابعدار، ان کے لیے ہدایت ہے۔ تو معزز سامعین گرامی، ہم اصالہ ثواب کے لیے تو ضرور پڑھتے ہیں، لیکن ہدایت کے لیے نہیں پڑھتے۔ معذرت کے ساتھ ہماری زندگیاں گزر جاتی ہیں، زندگیاں بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ ایک بات ہم ضرور کہتے ہیں، جب بچے ہمارے چھوٹے ہوتے ہیں نا، ایک بات ہمارے والدین، کیونکہ میرا شوق ہے قرآن مجید پڑھانے کا، تو ایک بات ہم کہتے ہیں کہ دیکھیے بچے کو 3 دفعہ قرآن مجید ضرور پڑھانا ہے، بس اس کے علاوہ ساری زندگی گزر جاتی ہے۔ ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ترجمے کے ساتھ بچے قرآن پڑھ لیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہے کیا، دیکھ تو ایسے ہی۔ تو اس لیے معزز سامعین گرامی، ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے ہمارے لیے آئی ہے۔ بڑی مثالیں اس کے لیے دی جا سکتی ہیں، سمجھنے کے لیے آئی ہے۔ دنیا کے اندر رہنے کا جو سلیقہ ہے وہ ہمیں اللہ کی کتاب جو ہے بتا رہی ہے، ایک ایک بات جو ہے وہ ہمیں سمجھا رہی ہے۔ تو اس لیے معزز سامعین گرامی، قرآن مجید کو آپ رمضان مبارک کے اندر پڑھیں، ضرور پڑھیں، تلاوت کریں، لیکن میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ اب یقین مانیں آپ کو ایسی ایسی باتیں ملیں گی، ایسی ایسی باتیں، ایسے ایسے مسائل آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو لوگوں سے نہیں بندہ پوچھ سکتا، خود بخود آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو اس لیے یہ گزارش یہ ہے کہ آپ قرآن مجید فرقان حمید کو کوشش کریں، ارادہ کر لیں
کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ. ترجمہ میرے لیے یا کسی عالم کے لیے نہیں لکھا ہوا، عام عوام کے لیے لکھا ہوا، پبلک کے لیے ترجمہ لکھا ہوا. پبلک کو چاہیے وہ لوگوں کے لیے جس مرضی عالم دین کا جو ہے وہ ترجمہ قرآن مجید لے کے پڑھ لیں، جس مرضی عالم دین کا آپ ترجمہ قرآن مجید لے کے پڑھیں. الحمدللہ اس نے انصاف کرنے کی پوری کوشش کی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.